أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے علماء، بہت سارے لکھنے والے اور بہت سارے بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت لگاؤ ہے، بہت عقیدت ہے، بہت محبت ہے۔ کسی حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلک اہل حدیث عطا فرمایا ہے، اور یہ مسلک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہی محبت کا، عقیدت کا، پیار کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ سال کے تمام ایام میں، تمام خطبات جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، جو عربی کا ایک وزن ہے فعلہ، فعلتن کے وزن پر ہے سیرتن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کرنے کی کیفیت، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس ذبح کرنے کی کیفیت جو ہے اس کو بہترین بناؤ۔ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، یہ بھی قتلہ اور ذبح دونوں فعلہ کے وزن پر ہیں۔ جب تم کسی موذی جانور کو قتل کرو تو اس کے قتل کرنے کی کیفیت جو ہے اس کو اچھا بناؤ، بہترین طریقے سے قتل کرو۔ تو یہاں پہ بھی سیرہ ہے، سیرہ کا معنی ہے چلنے کی کیفیت، چلنے کا انداز، یہ لفظی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی یا جس معنی میں یہ کلمہ معروف ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی ہے آپ کا چال چلن، آپ کا طرز زندگی، آپ کی سوانح حیات، آپ نے بچپن سے لے کر فوت ہونے تک زندگی کیسے گزاری ہے، کن حالات کا آپ نے سامنا کیا، آپ نے کون کون سے اعمال جو ہے وہ سر انجام دیے، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے کون کون سے فرمودات امت کے گوش گزار کیے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیرت کہلاتی۔ تو میں نے کہا کہ لوگ صرف اس مہینے میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں فخر ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی خطبہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خالی نہیں جاتا۔ ہم نے ہر جمعہ خطبہ جمعہ میں، بلکہ ہماری ہر تقریر، ہمارا ہر درس، ہر واعظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ آپ نے اس موضوع پہ ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ جو کچھ آپ نے فرمایا ہوتا ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے تو پورا سال ہی اللہ کے فضل سے ربیع الاول رہتا ہے،
ہم ہر خطبے میں، ہر تقریر میں، ہر واعظ میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید آپ لوگ محبت نہیں کرتے، انہیں اپنے اس جملے پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور میری اس بات کا تھوڑا سا گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اخبارات میں سیرت الطیبہ کے اوپر مضمون شائع نہیں ہوتے، اس مہینے میں شائع ہوتے ہیں، میگزینوں میں اس مہینے میں شائع ہوتے ہیں، اور سیرت الطیبہ کے موضوع پہ جلسے اور کانفرنسیں اور تقریریں اس مہینے میں کی جاتی ہیں۔ لیکن آپ، میرے تمام خطبات جمعہ موجود ہیں ریکارڈ پہ، کسی جمعہ کو نکالو اس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال نہ بیان کیے ہوں تو آگے ہمیں پوچھ لیجئے۔ ہر خطبے میں اللہ کے فضل سے ہم سیرت ہی بیان کرتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ اسی چیز کو اختیار کرو جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد وحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اختیار کرنا۔ بہرحال اسی مناسبت سے ہم پہلے بھی ذکر کرتے ہیں، آج بھی ذکر کرتے ہیں۔ آئیے آج ہمارا پہلا موضوع یہی ہے کہ سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا، جو میں نے آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کو نمونہ کیوں قرار دیا گیا؟ آپ کے چال چلن کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کے طرز زندگی کو، آپ کے اقوال و افعال کو، آپ کے اعمال کو ہمارے لیے نمونہ جو ہے وہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمہ گیر، ایک عالمگیر، جمیع صفات سے متصف شخصیت بنایا۔ آپ قوم کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ کسی شعبے میں بھی انسان رہنمائی لینا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ اتم جو ہے اس کے لیے رہنمائی موجود۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، سیاسیات ہوں یا سفارت کاری کے معاملات ہوں، انفرادی معاملے ہوں یا اجتماعی معاملے ہوں، الغرض کسی بھی معاملے میں انسان آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے بہترین رول ماڈل جو ہے وہ موجود ہے، نمونہ جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر اس کے لیے بہترین رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے دو زندگیاں ہیں آپ کی، ہجرت سے پہلے کی اور ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے اگر آپ کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ دیکھا جائے تو آپ ہمیں حضرت خدیجہ کے ایک بہترین شوہر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں کہ انسان نے اگر شوہر کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو دیکھیں، اور اگر آپ ہجرت سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں تو آپ ہمیں ایک بہترین تاجر بھی نظر آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کر جو ہے وہ شام کے علاقے میں جاتے ہیں، برکت ہی برکت ہوتی ہے، پرافٹ ہی پرافٹ ہوتا ہے۔ خدیجہ اس قدر متاثر ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے بڑے بڑے سرداروں کی شادی کو ٹکرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی امانت اور دیانت اور آپ کی عمدہ تجارت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ شادی کا تمنا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں تو آپ بے باؤں، بے کسوں، یتیموں کے سہارا اور والی کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرنے والے نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے کمزور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ ہم آپ کو ہجرت کی زندگی سے پہلے نظر آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں ایک بہترین انسان جو امین ہے، صادق ہے، اس کی حیثیت سے نظر آتے ہیں کہ جن کی صداقت اور امانت کا دم صرف مسلمان نہیں، مشرکین مکہ بھی بھر آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جو وہ جانتے۔ اور اگر ہم ہجرت کے بعد کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں آپ جو ہے وہ ایک بہترین دائی، ایک بہترین مبلغ، ایک بہترین معلم اور ایک بہترین جو ہے وہ مربی کی حیثیت سے نظر آتے ہیں
ایک بہترین حاکم کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، ایک بہترین مصلح اور ریفارمر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور ایک بہترین جرنیل اور سپہ سالار اور قاضی اور جج کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، جس نے آنن فانن جو ہے وہ زندگی کی، دنیا کی، لوگوں کی جو ہے وہ کایا پلٹ کر اور انقلاب برپا کر دیا۔ الغرض زندگی کا کوئی شعبہ ہو، اگر آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو آپ کی ایک بہترین شخصیت جو ہے اس کے سامنے نکھر کر جو ہے سامنے آ جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میں نے تمہیں نبی ایسا عطا کیا ہے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ محبت کا دم بھرنا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ کر کے دکھانا یہ مشکل ہے، اور اس میں سے کرنے کا کام کیا ہے؟ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، پورا سال زندگی کے ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کا مطالعہ، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کس وجہ سے ضروری ہے؟ اگر آپ کی زندگی کے کچھ گوشوں کے اوپر سرسری سی ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حیثیتیں، بہت ساری حیثیتیں ہیں جن کی حیثیت سے آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ کوئی مسلمان بھی اس سے جو ہے وہ مستثنا نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی اگر آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو دنیا کے اندر بھی اور دین کے اندر بھی دونوں معاملوں میں اس کو زبردست جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے، اور اس کی زندگی کی کایا جو ہے وہ پلٹ سکتی ہے اگر وہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ ان میں سے آپ کی زندگی کا ایک گوشہ تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک مذہبی حیثیت عطا فرمائی، دینی حیثیت عطا فرمائی۔ وہ مذہبی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود معلم بنا کر بھیجا۔ کئی آیات ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں میں نے تمہیں ایک ایسا شخص رسول اور نبی بنا کر بھیجا جو تمہیں معلم، تمہارا معلم ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور معلم کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کسے بنایا؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ہستی کو بنایا، اور اس کے شاگرد کون ہیں؟ ہم اور آپ، میں اور آپ، ہم سب، یہ ساری کائنات کے لوگ۔ جب اللہ نے معلم بنایا ہے تو ہم اس معلم کی بات سنیں ہی نہ، اس معلم کی بات کو پڑھیں ہی نہ، اس کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں ہی نہ، تو پھر اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بڑی شدید محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا، تم اس کے شاگرد ہو۔ اور شاگرد کیسا ہے؟ جسے اپنے معلم کی حیات طیبہ کا ہی پتہ نہیں، ان کی سیرت کا ہی پتہ نہیں، آپ کے اقوال و افعال ہی کا پتہ نہیں۔ اس حیثیت سے بھی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہی الفاظ فرمایا، اور وہاں پہ فرمایا میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، عظیم احسان کیا ہے کہ تمہاری جانوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو تمہارا معلم ہے، تمہارا مربی ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے معلم کی سیرت طیبہ کو پڑھو، آپ کے حالات زندگی کو پڑھو اور ان کو جانو۔ دوسری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہبی حیثیت سے ذکر کی، وہ یہ ہے کہ لوگوں سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا ہے؟ آپ کی اطاعت جو ہے وہ دراصل نبی کی اطاعت نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر آپ کے نقشے قدم پر چلے گا وہ میرے نبی کی بات کو تو مانتا ہی مانتا، حقیقت میں اس نے میری بات کو مانا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لوگوں جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو خاکہ بھرا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے کا سارا میں نے بھرا، سارا میں نے بھرا۔ لہذا آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک عمل اور آپ کا ایک ایک حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا اگر تم آپ کے نقشے قدم پر چلو گے تو در حقیقت تم جو ہے وہ میری بات کے ماننے والے بن جاؤ۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے
یوں بھی کہا لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو، میری خوشنودی چاہتے ہو، تو میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کے اوپر عمل کرو، میرے نبی کی سیرت کو پڑھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اے لوگو اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کے اوپر عمل کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہا، لوگوں جو کچھ میں نے نبی کو دے دیا وہ میرا ہے، جو کچھ بھی آرڈر دیا وہ میرا ہی ہے سارا، اس لیے نبی تمہیں جو بات کہہ دے وہ حرف آخر، سب کچھ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگوں میرا نبی جو ہے وہ تمہیں جس بات کا حکم دے دے اس میں کبھی بھی آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، فوراً سر تسلیم خم کر ان کی تمام باتوں کو لے لو، اور جس بات سے وہ تمہیں روک دے، منع کر دیں، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جانا، اس سے رک جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے لیے میرے نبی پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر تم نے میرے نبی کی باتوں کو نہ مانا تو یاد رکھو تمہارا ایمان بھی میرے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، لوگوں میں تم اپنے نبی کا رب ہونے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر تم میرے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، مجھے تمہارا ایمان جو ہے وہ قابل ہے۔ لہذا یہ نبی کی مذہبی حیثیت ہے کہ آپ کی اطاعت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اور آپ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو بھی مذہبی حیثیت سے ہی ہے، لیکن وہ شارع کی حیثیت سے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے شارع ہیں، ہاں کے ساتھ، شارع نہیں شریعت بنانے والے نہیں، شارع شریعت بنانے والے اللہ کی ذات، شارع ہاں کے ساتھ قرآن مجید کی شرح کرنے والے، تفسیر بیان کرنے والے، وضاحت کرنے والے۔ قرآن مجید میں خود کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن، ذکر، شریعت، وحی نازل کی ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ آپ اپنی امت کے لیے اس شریعت کو واضح کریں۔ آپ شریعت کو واضح کرنے والے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ نہ کیا جائے، کوئی بندہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا۔ کتنے ہی آج دنیا میں ایسے شعبدہ باز جو ہے وہ موجود ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والے موجود ہیں۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث، یہ روایتیں، یہ تفاسیر پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، ہم خود قرآن کی تفسیر کر لیں گے۔ آپ کی کیا حیثیت، خود کیسے کر لو گے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے شخص کے اوپر نازل ہی نہیں کیا کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور آپ کو شارع بنایا۔ اے نبی، اس کی تفسیر آپ نے کرنی، اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ جو وضاحت آپ نے کی ہے وہی قابل قبول ہے، دوسرے کی وضاحت قابل قبول ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، مثلا نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ قرآن نے تو اتنا کہہ دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرو، کیسے قائم کرو؟ یہ غامدی مکتبہ فکر اور اس طرح کے لوگ وہ احادیث کو کہتے ہیں یہ تو ایک تاریخ ہے، یہ تو تاریخی واقعات ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل قرآن مجید ہے، قرآن مجید کی تفسیر کہاں سے لیں گے؟ اگر یہ تاریخی واقعات ہے تو تفسیر اپنی منمانی کی کریں۔ یہ لوگ تفسیر اپنی منمانی کی کرتے ہیں اور حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اگر ان کو کہو سیرت طیبہ کا انکار کرو، نا 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 ایسے تو نہیں۔ لیکن قربان جائیے، ان کی بات کا ذرا اندازہ لگائیے
کہتے ہیں صحیح بخاری جو ہے یہ تو تاریخی واقعہ، صحیح بخاری تو ایک تاریخی کتاب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال جو آپ نے قرآن کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمائے وہ تاریخ کے اوراق ہے، تو پھر حدیث کہاں ہے؟ پھر آپ کی سیرت طیبہ کہاں ہے؟ یہ سیرت طیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شارع بنایا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، 4 رکعتیں پڑھیے۔ یہ کہاں پہ آتا ہے؟ قرآن مجید کی کون سی آیت کا معنی ہے ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پھر اس میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اور پھر رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، قیام میں یہ پڑھنا ہے، تحیات میں یہ پڑھنا ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ اس غامدی مکتبہ فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ان کو سننے والے ہیں، وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں کہ در پردہ وہ ہے شریعت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبی کو قرآن مجید کا شارع بنایا ہے۔ لوگوں، نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی صلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب کتنے بجے پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس ساری کی کیفیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ کہاں پہ موجود ہے؟ سیرت طیبہ۔ کوئی اندازہ ہوا سیرت طیبہ کی کس قدر اہمیت ہے؟ اس کے بغیر ہم دین کے ایک حکم کے اوپر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ حکم جو ہے وہ مجمل ہے، واضح نہیں ہے، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمائی۔ سلو کمارے 23 سالہ زندگی میں آپ نے قرآن مجید کی ساری شرح فرمائی۔ لوگوں، یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے، یہ کام ایسے ہے۔ اس لیے سیرت طیبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کا معاملہ روزے کا لے لیں، قرآن نے تو اتنا کہہ دیا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے کہ روزہ صبح سے لے کر شام تک رکھا کرو۔ کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنی سیرت طیبہ میں واضح فرمایا۔ اس لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لوگوں عمرہ اور حج اللہ کے لیے پورا کر لو۔ حج کیسے کرنا ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ کرو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا 8 ذی الحجہ کو مینا چلے گا۔ یہ غامدی بھی حج کرنے جاتا ہوگا تو 8 ذی الحجہ کو مینا جاتا ہے، 9 کو عرفات میں جاتا ہے، اور اس طرح کے لوگ جتنے بھی ان چیزوں کو ماننے والے سب یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ تو قرآن نے کہیں نہیں کہا، یہ تو سیرت طیبہ میں، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور افعال کے اندر ہے کہ لوگوں کیا کرو، 8 ذی الحجہ کو بنا میں جاؤ، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جاؤ، 10 ذی الحجہ کو واپس آ کر کنگریاں مارو، پھر بیت اللہ کا طواف کرو، پھر 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 کی راتیں مینا میں گزارو، پھر طواف وداع کرو۔ یہ قرآن مجید میں ڈیٹیل کہیں نہیں ہے، یہ شارع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ شارع کی حیثیت سے ہیں۔ خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کا طریقہ کہاں سے سیکھو؟ مجھ سے سیکھو۔ قرآن سے نہیں کہا لوگوں حج کا طریقہ قرآن سے سیکھو، کہا خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد میری تمہارے ساتھ دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ یہ سیرت طیبہ۔ لوگوں حج کی ڈیٹیل آپ نے بتلائی، نماز کی ڈیٹیل آپ نے بتلائی، روزے کی ڈیٹیل آپ نے بتلائی، زکوٰۃ کی ڈیٹیل آپ نے بتلائی۔ قرآن جن میں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کتنی ادا کرو، کس کو ادا کرو، کب ادا کرو، کتنا مال تمہارے پاس ہو جائے گا تو ادا کرو۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سیرت طیبہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور معمولات کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ شارع کی حیثیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شارع ہیں۔ اگر کوئی آدمی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتا وہ قرآن مجید کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ نہیں بن سکتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور آپ سے محبت کرنے والا نہیں بن سکتا، اور کل قیامت کے دن وہ کسی شکل میں بھی کامیابی کا راستہ نہیں دیکھ سکتا، اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنہ، لوگوں ساری امت میری جنت میں جائے الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن یابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ وہ تو بدبخت آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔
آپ نے فرمایا من آتا ہے، جس نے میری سیرت پڑھ کر میری سیرت پہ عمل کر لیا دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے، اور ومن عصانی، جس نے میری سیرت کا انکار کر دیا، تاریخی واقعات بنا دیے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے بارے میں کہہ دیا، سیرت کو پس پش ڈال دیا، فرمایا اس نے میری سیرت کو چھوڑا نہیں ہے، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا یہ سیرت طیبہ کا انتہائی اہم پہلو ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شارع کی حیثیت سے قرآن مجید پر ہمارا عمل ممکن ہی نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کو جو ہے وہ پڑھ نہیں لیں، آپ کی سیرت طیبہ کا جو ہے وہ مطالعہ نہیں کر لیں۔ تیسری حیثیت آپ کی جو ہے وہ اجتماعی حیثیت، اجتماعی حیثیت لوگوں کے ساتھ مل کر آپ نے جو کام کیے، ان میں سے ایک پہلو آپ کا حکمران کا ہے، آپ حاکم وقت بنے، آپ نے رعایا کا خیال رکھا، رعایا کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور جیسے جیسے حکم کرنا چاہیے تھا وہ کر کے دکھایا، اور آنے والے لوگوں کے لیے آپ نمونہ بنے۔ لوگوں حکمران بننا ہے تو ایسے بن۔ آج دنیا بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ حکمرانی کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن کس مقصد کے لیے؟ کمائی کرنے کے لیے، دولت سمیٹنے کے لیے، کہ انسان خزانوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے گلوں کے جو ہے وہ ڈھیر بھر لیتا ہے اور جو ہے وہ لوگوں کے پیسے چھین لیتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ سیلاب کی آمد ہے اور امت جو ہے وہ تباہی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ امداد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، شروع میں جہاں سے سیلاب زدہ علاقے شروع ہو جاتے ہیں وہیں پہ جو لوگ بالکل صحیح ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، قوت والے ہوتے ہیں، وہ ناکے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جتنی سیلاب کے لیے مدد آتی ہے، فنڈ آتی ہے، وہیں سے وہ لوٹ کر جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور آگے جو ہے وہ ضرورت مند جو ہیں ان کو سیلاب کا فنڈ جو ہے وہ نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ اور یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، ہماری تاریخ جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے، اور اسی وجہ سے بیرون ملک سے اب جو ہے وہ مدد آتی ہے، براہ راست وہ کسی کو نہیں دیتے، انہیں پتا ہے یہ لوگ خود کھا جاتے ہیں، وہ خود پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکمرانوں کی یہی ذمہ داری ہے، سائٹ پہ بیٹھ کر تماشا دیکھیں، یا جس کا داؤ لگتا ہے وہ اس میں سے نکال کر فنڈ جو ہے وہ لے جا اور غریبوں کو نہ پہنچنے دے، یہ حکمران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں رہنمائی فرمائی تھی کہ جو آدمی بھی مسلمانوں کی رعایا میں سے کسی کا والی بنا، من ولی من امر المسلمین، جو بھی آدمی والی بنا مسلمانوں کے اسی معاملے کا، وہو غاش لہم، وہ ان کی خیانت کرنے والا ہے، فالجنت علیہ حرام، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اگر وہ قوم کی خیانت کرتا ہے، لیگلی کرتا ہے، لیکن لوگوں کی خیانت کرتا ہے اور لوگوں کا مال ان تک نہیں پہنچنے دیتا، ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، ان کی حفاظت کا بندوبست نہیں کرتا، وہ خائن ہے، اور ایسے بندے کے لیے جنت کی حرام۔ کہاں ہیں ایسے حکمران جو سیرت طیبہ کے اس گوشے کا مطالعہ کرنے والے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں؟ انہیں تو اپنی عیاشی سے جو ہے وہ فکر نہیں پیچھے ہٹتی، اپنی ہی من مستی میں جو ہے وہ ڈوبے رہتے ہیں اور اپنی ہی خوشحالی کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی خوشحالیاں جو ہے وہ کہاں، ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے، اس کا مطالعہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کے اصول جو ہے وہ کیا ذکر کی، آپ نے کیسے بتلایا کہ حکمرانی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح قاضی اور جج، ان کے بارے میں بھی آپ نے رہنمائی دی ہے کہ انصاف کے فیصلے کرنے والے کون ہیں۔ آپ نے جہاں پہ یہ کہا امام عادل یا ان المقسطین، انصاف کرنے والے جو لوگ ہیں عرش کے سائے کے نیچے بھی ہوں گے، اور علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر ہوں گے، بین یدی الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ دائیں جانب میں نور کے ممبروں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے قاضیوں کو جو ہے وہ جگہ دے گا۔ اور وہیں پہ یہ کہا کہ قاضیوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک قسم کے قاضی جنت میں جائیں گے اور 2 قسم کے قاضی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ عدل و انصاف کرنے والے قاضی جنت میں جائیں گے، اور دوسرا وہ قاضی
جو عدل و انصاف کو جانتا ہے لیکن عدل انصاف نہیں کرتا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور تیسرا وہ قاضی جس بیچارے کو عدل و انصاف کا پتہ ہی کچھ نہیں کہ عدل و انصاف ہوتا کیا ہے، پھر وہ فیصلے کرتا ہے، فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو آپ نے قاضیوں کے لیے بھی نمونہ بنا، انصاف جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں اپنوں کے درمیان، بیگانوں کے درمیان۔ پھر آپ نے ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے دنیا میں انصاف کیا، تو لوگ مسلمانوں کا انصاف دیکھ کر جو ہے وہ مسلمانوں، اور آج ہمارا ظلم دیکھ کر جو ہے وہ اسلام سے نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ نفرت کرتے کہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، اس اسلام سے ہم ویسے ہی اچھے، اس اسلام سے وہ دور ہی رہتے ہیں۔ فرمایا آپ جو ہے وہ قاضی کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئے، اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شوہر کی حیثیت سے سامنے، شوہر کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے سامنے آئے، اور اسی طریقے سے معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے سامنے آئے۔ الغرض آپ نے زندگی کے ہر گوشے میں لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی۔ انسان کو اس وجہ سے جو ہے وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ باتیں اس سلسلے میں بہت ساری تھی لیکن وقت جو ہے وہ بڑی جلدی میں بیت جاتا ہے، میں اس کو بات کو سمیٹوں اور ایک بات جو ہے وہ اپنی بات ختم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے۔ کسی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں سے کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے موسیٰ کی زندگی میں نمونہ ہے، لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، لوگوں تمہارے لیے نوح علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ آپ کی زندگی کو نمونہ کرا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیرت طیبہ ایک ایسا زبردست معجزہ ہے کہ آپ کی زندگی کا آج مطالعہ کریں سیرت طیبہ کی کتابوں میں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت، آپ کا ایک ایک فعل اور آپ کا ایک ایک حکم سیرت کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ نبوت کے زمانے سے لے کر وفات تک آپ نے گزارا ہو اور وہ ہمارے سامنے محفوظ نہ ہو، وہ ہمارے سامنے محفوظ نہ ہو۔ یہ سیرت طیبہ کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید کو تو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے حفاظت کی ہے اور حدیث کی حفاظت نہیں کی، وہ اللہ کو نے حفاظت کی ہے اس لیے کہ حدیث قرآن مجید کی شرح ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک فعل، ایک ایک قول اور آپ کی ایک ایک حرکت، جنگوں میں، امن میں، گھر میں، باہر، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، شادی نکاح بیاہ کے معاملات طے کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، الغرض کسی معاملے میں بھی جو عمل آپ نے کیا سیرت کی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ محفوظ کر دیا۔ اس لیے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہمارے اوپر حق نہیں فرض بنتا ہے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے۔ سیرت طیبہ میں سینکڑوں کتابیں ہیں لیکن میں صرف 3 کتابوں کی طرف اشارہ کروں گا، 3 کتابوں کی طرف اشارہ کروں گا ان کا مطالعہ۔ نمبر 1 قرآن مجید۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی سب سے بڑی کتاب، سب سے عمدہ کتاب، لیکن یہ کون پڑھے گا؟ جس کو ترجمہ آتا ہو، جس کو ترجمہ آتا ہو۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا نبی کا اخلاق کیا ہے؟ کہا کان خلقہ القرآن، آپ کا سارا اخلاق جو ہے وہ قرآن مجید، جو کچھ آپ نے زندگی میں کیا وہ قرآن مجید ہی ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی عملی تصویر بن کر جو ہے وہ زندگی گزاری۔ قرآن مجید کو پڑھیے تو آپ کی سیرت کا جو ہے وہ مکمل خاکہ آپ کے سامنے آ جائے۔ نمبر 2 احادیث کی کتاب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کم از کم یہ کتب 6، اور خاص طور پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جس کی تمام روایات صحیح ہیں۔ یہ سیرت طیبہ کا بڑا شاندار مجموعہ ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں میں محفوظ کر، اہل علم نے چھان پھٹک کر کے واضح کر دیا یہ بات آپ کی ہے اور یہ نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ لوگوں نے بنا کر منسوخ کی ہے اور یہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اہل علم نے سب کو واضح کر۔ تو یہ سیرت طیبہ کی دوسری بہترین کتاب ہے حدیث مبارکہ۔ اور تیسری کتاب سیرت کے اوپر عام طور پہ جو لکھی گئی بے شمار کتابیں ہیں لیکن ان میں سے آسان سی کتاب ایک چھوٹی سی الرحیق المختوم،
مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، زبردست کتاب ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ کیوں؟ میں نے جو ساری چیزیں بتلائی ہیں کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے کیا ضروری ہے، اس وجہ سے جو مطالعہ کیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ مطالعہ کیوں کرنا ہے؟ صرف مطالعہ ہی کرنا، صرف کتاب پڑھنی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اس سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں منتقل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ سیرت طیبہ خالی جو ہے وہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر اپنی زندگی کے اندر لانا، یہ اصل میں سیرت طیبہ کا مقصد ہے۔ اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے اور عمل نہیں کرتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے کوئی آپ سے محبت نہیں کیا اور کوئی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ محبت کا حق ادا تبھی ہوتا ہے سیرت طیبہ کو پڑھا جائے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اتارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح محبت کرنے کی اور صحیح عقیدت رکھنے کی، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔